سورۃ النمل کی آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ غم زدہ نہ ہوں ان پر اور نہ ہوا کریں تنگ دل ان کے مکر و فریب سے۔ مکہ کے کافر اسلام قبول بھی نہ کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے کے لیے، ستانے کے لیے مکر و فریب سے بھی کام لیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غم زدہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پھر تسلی کے لیے آیت نازل فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرا حبیب علیہ السلام، آپ ان کافروں کے ایمان نہ لانے پر اور ان کے مکر و فریب سے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ غمزدہ نہ ہوا کریں۔ آپ کا جو فرض منصبی ہے، آپ نے جب اسے ادا کر دیا ہے تو آپ تو کامیاب ہو گئے۔ سو آپ کو ان کافروں کے لیے غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 71۔ کافروں کے اعتراضات اور ان اعتراضات کے جوابات اللہ پاک خود دیتا ہے۔ کافروں کے ہر اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، ان کے ہر شبہ کو دور کرتا ہے، ان کے ہر شک کو دور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کب آئے گا وہ دن جس کو قیامت کا دن کہا جا رہا ہے، یوم الحساب کہا جا رہا ہے، وہ دن کب آئے گا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے قل، محبوب آپ ان کو فرما دیجئے عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون۔ آیت نمبر 72 نمبر آیت ہے یہ۔ عسیٰ قریب ہے، ان یکون کہ آ لگا ہو، ردف پیچھے، لکم تمہارے، بعض کچھ حصہ، الذی جس کے لیے تستعجلون تم جلدی مچا رہے ہو، جس کی تمہیں بڑی جلدی پڑی ہے، اس کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ وہ تمہارے بالکل پیچھے آ لگا ہو۔ تم جلدی مچاتے ہو قیامت کی، عذاب کی، تو تمہیں کیا جلدی پڑی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے غور کرو، غور۔ ایک وہ دن ہے جو بہت بڑے عذاب کا دن ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، سنبھلنے کے لیے، سنورنے کے لیے، اصلاح کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذابات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اصلاح کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے غور کرو، جس عذاب کی تمہیں بڑی جلدی ہے، اس عذاب کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے تمہارے سر پہ آن کھڑا ہو، ایسے بالکل تمہارے پاس وہ پہنچنے ہی والا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ پھر عذاب آ کیوں نہیں رہا، وہ بڑا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یہاں لفظ آیا ہے ربک، ایک دفعہ آپ بھی بول دیں۔ وہ جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا اکیلا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، جب اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے تو فرماتا ہے محبوب میں تیرا رب ہوں، ہے جہانوں کا، پر جب بات محبوب سے کرتا ہے تو فرماتا ہے محبوب میں تیرا رب ہوں۔ یعنی مطلب یہ بنا کہ محبوب جیسے تیرا ہوں ایسے اور کسی کا نہیں ہوں۔
تیرے لیے وکھرا رب ہوں، تیرے لیے نویکلا رب ہوں۔ میری ربوبیت کی وہ صفت جو تیرے ساتھ خاص ہے وہ کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے۔ ان ربک، محبوب بے شک آپ کا رب، لذو فضل، بہت فضل فرمانے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مگر اس ساری صفات کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اس کے قہر کے اوپر بھی بھاری ہے، غالب ہے، غالب ہے۔ اللہ کا فضل اللہ کے قہر کے اوپر غالب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کافر حالانکہ عذاب کا خود مطالبہ کر رہے ہیں، لے آئیں وہ عذاب، خود مطالبہ کر رہے ہیں کفار، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ عذاب کو روک رہا ہے۔ اللہ نے عذاب کو مؤخر کیا ہوا ہے، عذاب کو پیچھے رکھا ہوا ہے، عذاب فی الفور نہیں آ رہا، عذاب کو روک رکھا ہے۔ کیوں روک رکھا ہے عذاب کو؟ اللہ تعالیٰ عذاب جلدی کیوں نہیں لا رہا حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب جلدی آ جائے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا اپنے بندوں پر فضل ہے۔ اور جب کہا نا اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں کہا محبوب آپ کے رب کا اپنے بندوں پر بڑا فضل ہے۔ محبوب میں آپ کا رب بھی تو ہوں نا، کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ محبوب میں کیا ہوں؟ آپ کا رب ہوں، اور جو آپ کا رب ہے وہ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہیں یہ عذاب کے لائق، ان پر عذاب ابھی آ جانا چاہیے، ہے عذاب جو گئی، جانا انہوں نے جہنم میں ہی ہے، جلنا انہوں نے جہنم کی آگ میں ہی ہے، اور خود مانگ بھی رہے ہیں عذاب آ جانا چاہیے، مگر میں ان کو عذاب نہیں دے رہا، ابھی نہیں دے رہا، کیونکہ میں کیا کرنے والا ہوں؟ فضل۔ یہ میرا فضل ہے، یہ میرا اپنے بندوں پر، یہ کیا فضل ہے؟ یہ فضل کیا ہے؟ اب اس کو بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فضل کیوں کرتا ہے؟ یہ فضل بھی کرتا ہے اتمام حجت کے لیے۔ اتمام حجت کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ مہلت نہ دیتا، یہ موقع نہ دیتا، عذاب کو مؤخر نہ کرتا، ادھر وہ عذاب مانگتے ادھر عذاب آ جاتا، اگر ایسا ہو جاتا تو کافر قیامت کے دن جا کے بہانہ بنا لیتے، یا اللہ تو نے تو ہمیں سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، ہمیں کچھ تو ٹائم دیتا نا، ہم کچھ تو غور کرتے، اگر تو ٹائم دیتا تو ہم تو سنور بھی جاتے، سنبھل بھی جاتے، اپنی اصلاح بھی کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی رب ہوں، اور محبوب تیرا رب ہوں، محبوب میں ان پر فضل کر رہا ہوں، یہ میرا فضل ہے ان کے لیے کہ میں ان کو کیا دے رہا ہوں؟ ٹائم دے رہا ہوں، ٹائم، وقت دے رہا ہوں، مؤخر کر رکھا ہے میں نے اپنے عذاب کو، انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، اپنی رسی کو میں نے دراز کر رکھا ہے تاکہ جب قیامت کا دن آئے ان کے پاس عذر باقی کوئی بھی نہ ہو، ان کے پاس بہانہ باقی کوئی بھی نہ ہو، یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ تو نے جلدی عذاب بھیج دیا تھا، اگر کچھ ٹائم دیتا تو ہم اپنی اصلاح کی فکر کر لیتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، محبوب آپ کا رب تو اپنے بندوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے فضل کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے فضل کی قدر، اللہ کے فضل کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ دیتا ہے ڈھیل، یہ سمجھتے ہیں عذاب آنا ہی کوئی نہیں، اے ان بڑے کم دی گل جی ایتھے غور کرنا ذرا، اللہ دیتا ہے ڈھیل، یہ سمجھ بیٹھتے ہیں عذاب تو آنا ہی کوئی نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نامی گرامی شرابی ہیں، پاپی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، زانی ہیں، لٹیرے ہیں،
چسکا پڑا ہوا ہے انہیں گناہ کا، لت پڑی ہوئی ہے انہیں گناہ کی، اور کبھی گناہ سے باز نہیں آتے، گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو اتنے گناہ کیے آج تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں آگے کیا ہوگا، آگے بھی کچھ نہیں ہوگا، لہذا گناہوں میں لگے رہو۔ اللہ کی ڈھیل کو سمجھتے نہیں ہیں زیادہ لوگ۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے اس فضل کی قدر